إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سنت کی اہمیت ہر ایک مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ سنت کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے. سنت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دین کا آخر ہے اور قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے اور پوری امت کے مسلمانوں کو سنت کا پابند بنایا گیا ہے. کوئی عمل اس وقت تک
قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتا جب تک وہ عمل امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق نہ ہو۔ پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور آپ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا ہے۔ اس سے بھی سنت کی اہمیت کا اور آپ علیہ السلام کی اتباع کا اور اطاعت کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہم عمل کریں اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، فردن فردن ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور نمبر 2، اس عمل کو اختیار کرنے کا جو میں طریقہ اپنا رہا ہوں، یہ طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اختیار فرمایا یا نہیں فرمایا۔ پوری زندگی اسی طرح گزارے، تمام کے تمام جو بھی ہمارے زندگی کے اعمال ہیں ان کے اختیار کرنے سے پہلے ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس عمل کو میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی قرار دیا ہے یا نہیں دیا، یہ عمل اختیار کیا ہے یا نہیں کیا، اور پھر جو طریقہ میں اس عمل کو اپنانے میں اختیار کر رہا ہوں، وہ طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام ہمیں دے کر گئے یا نہیں، یا میری اپنی مرضی کا عمل ہے اور میری اپنی مرضی کے طریقے پر یہ عمل ہے۔ یاد رکھیے، جب تک کسی عمل میں یہ دو چیزیں نہ ہوں کہ وہ عمل امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ثابت ہو اور اس عمل کے اختیار کرنے کا طریقہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام سے ثابت ہو، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو فبیہا، بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو جتنے چاہے اعمال کے ڈھیر لگاتے جائیں کچھ بھی فائدہ نہیں، ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے، بوجھ ہے۔ اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پوری انسانیت میں صرف امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی امتوں پر واجب تھا، ضروری تھا وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اتباع کرے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو نبوت کے ملنے کے بعد اب پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے، اس وقت سے لے کر جب سے امام الانبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام افراد کے یہ ذمے ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کے مطابق گزاریں اور آپ کی سچی اتباع کریں، ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔
قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن لوگوں نے آئے دین کے نام پر نہیں راہ نکال لی، نئے راستے نکال لیے اور ان کو دین میں شامل کر لیا، دین بنا دیا ہے نہیں، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں، ان کی اندھی تقلید میں ان باتوں کو دین میں شامل کر دیا جن کا تعلق دین سے دور تک کا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے یہی کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو غصے کی وجہ سے کاٹیں گے، چبائیں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم رسول کی راستہ اختیار کرتے ہیں علیہ السلام والسلام۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس در افسوس، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ کون شخص کہے گا؟ وہ ظالم جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، آپ کے راہ پر نہ چلا، آپ کے راستے کی اختیار نہ کیا، یہی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میرے لیے ہلاکت ہے، افسوس، کاش کہ میں فلاں کے راستے پر نہ چلتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کے رسول کی راہ کو اختیار کرتا، اسی راستے پر چل پڑتا، اسی راستے کو اپنے لیے کافی سمجھتا، پوری زندگی اسی راہ پر گزارتا، پوری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، شب و روز میرے اسی راستے پر چلتے ہوئے گزرتے۔ اللہ اکبر۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنے دوست نہ بناتا۔ لیکن یاد رکھیے آج کے دن یعنی قیامت کے دن افسوس کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جب ان مجرموں کو، نافرمانوں کو، شریعت کے باغیوں کو جب جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے چہروں کو جہنم کے آگ سے جھلسایا جائے گا، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ یا لیتنا، ہائے افسوس، کاش کہ ہم اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ تو اللہ کے بندو، آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، جو بھی عمل کریں اس عمل میں دو چیزیں دیکھیں کہ آیا یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اختیار کیجیے۔ دوسری چیز اس عمل کے تعلق سے دیکھیے جس عمل کو میں اختیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے۔ دوسری چیز مجھے یہ دیکھنی ہے کہ اس عمل کے اختیار کرنے کا طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، یہ مجرم، یہ نافرمان، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑانے والے، آپ کی اتباع نہ کرنے والے، آپ کی پیروی نہ کرنے والے، بلکہ آپ کی نافرمانی کرنے والے، کیا کہیں گے؟ کاش کہ فلاں کی اطاعت نہ کی ہوتی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، اپنے بزرگوں کی مانی، جو ہمارے مولوی تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ان کی مانی۔ اللہ اکبر۔ اضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں شریعت کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ تو کہیں گے کیا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ میرے محترم عزیزوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ایک ہی ہستی کا طریقہ پسند ہے، پوری انسانیت میں قیامت تک کے لیے
طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام۔ آپ ہی کا طریقہ قابل قبول ہے، قابل حجت ہے، واجب الاتباع ہے، اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی طریقے ہیں سب گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کاش کہ ہم قرآن پڑھتے، قرآن سے تو ہمیں کوسوں دور کر دیا گیا، بدعات ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی، گمراہیاں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی، لاکھ جز بن گئے، کبھی کون سی بدعت، کبھی کون سی بدعت، کبھی کون سی بدعت، کس کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرے میں بدعتیں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، امام الانبیاء علیہ السلام سے کہلوایا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، وہ دین جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کر دیا گیا۔ اب دین کے نام کے اگر کوئی چیز ہمارے معاشرے میں آ جائے وہ ریجیکٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، جو دین جسے دین کہا جا سکتا ہے وہ مکمل ہو چکا، اس کے بعد دین نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت و خرافات۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت جسے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی میں مکمل فرما دیا۔ فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں اسی کی پیروی کرو۔ لوگ کہتے ہیں حق چار ہے، اللہ کہتا ہے حق ایک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ یہ جو ضمیر ہے یہ واحد کی مفرد کی ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ گمراہیاں بہت ہوگی، ہدایت ایک ہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر نازل کی گئی۔ اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو اللہ کی طرف سے جو نازل کرتا ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، وہی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بھلے بظاہر کوئی چیز جتنی اچھے لگے، ہر چمکنے والی چیز یاد رکھیے گولڈ نہیں ہوتی، سونا نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ بظاہر کوئی چیز جتنی خوبصورت ہو، جتنی اچھے لگے، جتنی دل کو بھائے، اگر وہ دین کے بعد ایجاد کی گئی وہ دین نہیں ہے، اس میں اور حقیقت میں کچھ بھی فرق نہیں۔ بظاہر جتنی اچھی چیز تو ہو، دین مکمل ہو گیا امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی میں۔ اب اگر کوئی دین سے ہٹ کر کوئی چیز اختیار کرے گا یہ بدعت ہے، اور ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میرے اس شہر میں مدینہ شہر میں کوئی بدعت ایجاد کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور جو ایسے بدعتی کو جگہ دے، یہ بات ذہن نشین رکھیے، سنت کے بالمقابل بدعت ہے، سنت جو ہے اس کو سب سے اچھا راستہ قرار دیا گیا اور بدعت سب سے گندا اور گمراہ کن راستہ ہے۔ سنت کی ضد بدعت ہے اور بدعتی شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا او محدثا، جو بندہ کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے یا بدعت کو اپنے گھر میں جگہ دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم عزیزو ساتھیو، آئیے کتاب و سنت کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف،
شریعت کی طرف کل قیامت کے دن ہوگا. غیر مسلم کہیں گے، غیر مسلم سورت ابراہیم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. وہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں جائیں، جا کر اپنی اصلاح کر کے آئیں. نجیب دعوتک، اے اللہ تیری باتوں کو قبول کریں. ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی اتباع کریں. مانا قیامت کے دن کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا نجات کی راہ، جہنم سے آزادی کی راہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا اور انبیاء علیہ السلام کی سچی اتباع کرنا. وہ کہیں گے الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، دنیا میں جائیں گے، تیری باتیں نہیں مانیں گے، تیرے رسولوں کی سچی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا نجات کی راہ، نجات کا راستہ وہ یہی ہے کہ پوری زندگی ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں، آپ کی سچی پیروی کریں، تمام کے تمام اعمال میں چیک کریں، دیکھیں کہ جو عمل میں اختیار کر رہا ہوں آیا یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، فضیلت والی بات ہے، بڑے مرتبوں پر یہ چیز فائد کر سکتی ہے، نہیں کیا تو اسے چھوڑ دیا. یہی نجات کی راہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے. دوسری چیز، اس عمل کے کرنے کا طریقہ میرے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے تو اس طریقے کو اختیار کرو، نہیں تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو فراموش کر دو، چھوڑ دو. امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے کئی نیکی ایسے آئی جن میں صحابہ کرام سے غلطی ہوگی، اپنی اصلاح کر لی. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی کہ جانور کو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا. حالانکہ طریقہ کیا ہے؟ قربانیاں کب کی جاتی ہیں؟ عید کی نماز کے بعد. پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ سنا جاتا ہے، قربانی پھر کی جاتی ہے. لیکن ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی اور ان کا اخلاص دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، شوق دیکھیں. امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، کہا کہ میں نے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر پکا کر کھا لیا، اپنے پڑوسی کو بھی دے کر آ گیا تاکہ آج برکت کے دن سب سے پہلے میرے پڑوسی کو میرے گھر کا پہنچ جائے. امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بڑا تمہارا اچھا جذبہ ہے، بڑا تمہارا میرے خلاف ہے، آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کی، حالانکہ اخلاص ہے، صحابی رسول ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دل کا شاط اللحم، یہ تمہاری عام گوشت میں کٹنے والی بکری ہے، تمہیں قربانی کا اجر نہیں ملے گا. قربانی کا اجر کب ملے گا؟ جب میرے طریقے کو اختیار کرو گے. کتنی نصیحت صریح ہے اس بات میں کہ نیکی تب نیکی بنتی ہے جب وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے عین مطابق ہو. حالانکہ 1-2 گھنٹے کا فرق ہے، آدھے گھنٹے کا فرق لگا ہے، لیکن دیکھیں وقت میں بھی دیکھا گیا، غور کیا گیا، اس کی یہ جو قربانی ہے یہ قربانی کے وقت سے پہلے کی گئی، اس لیے اس کو رجعت کر دیا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے. کہ یاد رکھو اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے تمہاری ایک بھی نماز قبول نہ ہوتی اور تمہاری موت فطرت اسلام پر نہ ہوتی. ہم ہیں نمازوں میں کتنی بدعت آ چکی ہیں، طریقے چینج ہو چکے ہیں، بدل چکے ہیں، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں. کہیں ہمارا ذہن ابو طالب والا تو نہیں بن گیا. ابو طالب کو امام الانبیاء علیہ السلام نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی
کی. آپ نے کہا اے چچا کلمہ پڑھ لو, کلمۃ حاج لک بہا عند اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, میرے کان میں کلمہ پڑھ لو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے حق میں سفارش کروں گا. چچا نے کیا کہا؟ اللہ اکبر, بھتیجے مجھے جہنم کی آگ پسند ہے لیکن قوم کی آر پسند نہیں ہے, قوم کے تانے پسند نہیں ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ پوری زندگی آبادات کے دین پر رہا, این ٹائم پہ آبادات کے دین سے انحراف ہو گیا. کہیں ہماری ذہنیت ایسی تو نہیں بن گئی کہ جہنم کی آگ نعوذ باللہ پسند ہو, لیکن قوم کی یہ رسمیں, یہ برادری کی یہ طور طریقہ یہ پسند ہو. ذرا غور کریں, سوچیں, یاد رکھیے اللہ کے بندوں, قیامت کے دن میں نے, ہم میں سے ہر ایک نے اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اور اکیلے حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت کے دن ہر ایک نے رحمان کے پاس اکیلے آ رہا ہے اور رحمان نے کل قیامت کے دن فرمانا ہے قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو کھڑا کیجئے, میں پوچھوں کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کے طریقے سے کے طور پر یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اتباع کی نہیں کی, فرما برداری کی نہیں کی, صرف امتیوں سے نہیں پوچھا جائے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا میرے پیارے پیغمبروں بتاؤ تم نے اپنی امتوں کو میرا دین پہنچایا نہیں پہنچایا. یقیناً انبیاء علیہ السلام کہیں گے اے اللہ ہم نے پہنچا دیا. پھر باری آئے گی امتیوں کی, امتیوں سے پوچھا جائے گا تم نے میرے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور یاد رکھیے صرف اور صرف واجب الاتباع, واجب الاطاعت وقت کا رسول ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا سبق سکھلانے آئے کہ لوگ ان انبیاء علیہ السلام کی سچی فرما برداری کریں. اور یاد رکھیے, ذہن نشین کر لیجیے, اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کسی سے یہ نہیں پوچھنا کس کے مقلد تھے, ہاں یہ ضرور پوچھ رہے ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی رسولوں کو بھیج کر, اماموں کو بھیج کر نہیں, کسی ولی کو بزرگ کو بھیج کر نہیں, رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت فرمائی. فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, یہ رسولوں کی جماعت علیہ السلام خوشخبریاں دینے والے نیک لوگوں کو, تہجد گزاروں کو, متبع سنت لوگوں کو, موحدوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو جنت کی بشارتیں دینے والے رسول تھے. ومنذرین, اللہ کے رسولوں کی نافرمانوں کو, اللہ کی نافرمانی کرنے والے رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کو, کافروں کو, مشرکوں کو ڈرانے ہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ پر کوئی حجت نہ رہے, لوگ یہ نہ کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کوئی ہمارے پر ڈرانے والا نہیں آیا, خوشخبری دینے والا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ, لوگوں ڈرانے والا آ چکا, خوشخبری دینے والا آ چکا, اس کی مانو, اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. اللہ اکبر. قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع پر, پیروی پر پوری زندگی صحابہ کرام امام الانبیاء علیہ السلام کی فرمان برداری کیا کرتے تھے, اتباع کیا کرتے تھے, اطاعت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ التوبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور گناہ کے کاموں سے روکتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ, یہ برگزیدہ ہستیاں اللہ کی اطاعت کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتی ہیں. قربان جاؤں کس کس صحابی کی بات کروں, وقت رہیے کون کون سی آیات پڑھ کر سنو امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی اہمیت اور فضیلت اور مقام و مرتبے کے حوالے سے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے ہیں, تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں.
امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. اسی وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ تو تورات ہے، اگر میری موجودگی میں آج صاحب تورات آ جائے واقعی جب تک میری پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اب کہاں کا امام؟ کس کس کی تقلید کرو گے؟ کس کس کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ ایک ہی ہستی کو راضی کرو، ایک ہی کے پیچھے چلو، یا یہ بہتر ہے کبھی کس کو راضی کرو، کبھی کس کو، کبھی کس کو، کبھی کس کو؟ راضی کرنا ہے اللہ کو، کرنا ہے اللہ کی محبت لینی ہے. اللہ تو بتا دے تیری محبت کیسے ملے گی، گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ کہا آؤ لوگوں میں رب ہو کر تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا ہو کر تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اس راستے کو اختیار کر لو، میرے محبوب بھی بن جاؤ گے، گناہ بھی معاف ہوں گے. اللہ پھر بتا دے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، یاد رکھو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. فائدہ کیا ہوگا؟ کتنے فائدے ہوں گے؟ 2 فائدے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. یغفر لکم ذنوبکم، تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مستحق بننے کا، جنت کا، فتنوں سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا، قبر کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. جتنے باقی اس کے خلاف راستے ہیں سب گمراہی ہے، ضلالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ہمارا ساتھ فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی اپنی نمازوں کو، اپنی دیگر نیکیوں کو امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.